الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہاں پہ آج کل جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اس چیز کا یعنی شکار کر رہی ہے، یا اپنے آپ کو یعنی ایک پورٹرے کر رہی ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بہت مظلوم لوگ ہیں، اور جو کچھ کیا ہے وہ تو نام بھی نہیں لے رہے، یعنی اشارتاً اشاروں کنایوں میں کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ اب محسن نقوی کا نام لے رہے ہیں، یا کاکڑ کا نام یہ لیں، یا کسی کا بھی نہ لیں، یعنی سمپل سی بات ہے۔ میں اس گفتگو کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اشارے کس کی طرف ہیں؟ جناب آصم منیر صاحب کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ جتنا کچھ اس ملک میں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ کوئی غیرت مند شخص آ جائے اور بار بار ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے، اس کے علاوہ نہ یہ باز آنے والے لوگ ہیں، نہ یہ پیچھے رہتے ہیں۔ یہ ملک کو جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے ان کے باپ کا ملک ہے، ان کی ماں جہیز میں یہ ملک لے کر آئی تھی۔ اس ملک کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، انہوں نے کرنی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی صرف طاقت آ گئی ہے، طاقت ان کے پاس اس لیے ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ جو ہیں، ان لوگوں میں کچھ بے غیرت لوگ موجود ہیں۔ یعنی اگر یہ بے غیرت ہے، ہینڈلرز تو بے غیرت ہیں، لیکن جو پاکستانی دوسرے جتنے بھی شعبہ جات ہیں پاکستان کے، ملک کے جتنے ادارے ہیں، اس میں بے غیرت لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام جو ایک کھیل اس ملک میں کھیلا جاتا ہے وہ چلتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، اگر ہر شخص اپنی جگہ پہ ایماندار ہو اور وہ سوچے کہ میں نے کرنا کیا ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باتیں بہت اونچی اونچی کرتے ہیں، بہت سویلائز نیشن بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جناب یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن ہمارے ملک کا نظام غلط ہے۔ اور اس نظام کو یہ ایک بات طے ہے کہ یہ نظام اپنی موت مرنے جا رہا ہے، اور اس کو شکست ہونے جا رہی ہے، انقلاب بھی یہاں پہ آئے گا۔ لیکن وہ کیسے آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے عہدے ہیں، جتنے جو طاقت کے منبع چیزیں ہیں، طاقت کے جو مرکز ہیں، ان تمام پہ وہی یعنی ابن الوقت قسم کے لوگ، وہی لوگ جو مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جو مفاہمت کو جناب اپنی وہ کیا کہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی ان کی سکل ہے یہ منافقت کرنا، یہ مفاہمت کرنا۔ تو ایکچول یعنی بات کرنے کا مقصد جو میں جس طرف جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمپل سی ہے کہ ہر چیز جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ طاقتوروں سے شروع ہوتی ہے، اور طاقتوری ہی وہ کرتے ہیں۔ تو آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایک شخص جناب جاوید لطیف صاحب بول پڑتے ہیں، ادھر سے جناب رانا ثناء اللہ صاحب بول پڑتے ہیں، ادھر سے جناب کوئی اور شخص بول رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں لوگ، اور ہواؤں کا رخ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اتنا بول سکتے ہیں، نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی جرت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جب تھوڑی سی طاقت ان کو دے دی جاتی ہے تو یہ وہی اپنا آپ کو جناب یہ شہنشاہ سمجھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں۔ اور یہاں پاکستانی قوم یا لوگ، یا حتیٰ کہ میں ان لوگوں کی جن کی ہم قدر کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت سچ بولنے والے لوگ ہیں، جیسے عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگ ہیں، دوسرے ہوگئے، وہ جب گفتگو آج کل جو ٹی وی پہ ہو رہی ہے، چینلز پہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے پیچھے یہ ان کا ہاتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، نون لیگ کے نواز شریف صاحب کو پکڑ کے یہاں بٹھا لیا ہے گارنٹی کے طور پہ۔ وہ بھئی جو مرضی کریں، نون لیگ کو متعارف کس نے کرایا؟ پاک آرمی نے۔ نون لیگ کو 3 دفعہ وزیر اعظم کس نے بنایا؟ پاک آرمی نے۔ اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی کچھ کوشش بہت زیادہ شامل ہے، جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے مجبوراً ان کو نواز شریف کو ہٹانا پڑا، اور انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم جناب کیونکہ ہم بے لگام سانڈ ہیں، ہم جو ہے جنم جنم کے اس ملک کے جو ہے کرتا دھرتا ہیں، ہم جو ہیں یہاں کے جو ہے وزیر اعلیٰ بھی ہم ہیں، وزیر اعظم بھی ہم ہیں، یہاں کے صدر بھی ہم ہیں، عمران خان کو تو ایسے ہی لے آیا یا، لیکن یہ نہیں پتا کہ جب بندہ کوئی غیرت مند آپ کے ساتھ ٹکر دے دیتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ آپ کو کم از کم ننگا ضرور کر دیتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے آپ کو مکمل طور پر، تمام اداروں کو مکمل طور پر ننگا کر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ گو کہ آپ پہلے ہی ننگے ہیں۔ جو ذی شعور لوگ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو ہسٹری کا مطالعہ کرتے تھے، جو سوچتے تھے، وہ یہ نہیں پڑھے لکھے ضروری، یعنی جن کے اندر غیرت تھی، جن کے اندر ضمیر جاگتا تھا۔ بہت سی باتیں آپ کو بری لگیں گی، مثال کے طور پہ اگر ہم اشفاق احمد صاحب یا بانو قدسیہ، آپ کہیں گے جی فوت ہو گئے ہیں لوگ، بوڑھے لوگ ہیں،
ان کی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس نالج بھی تھا, علم بھی تھا, سارا کچھ تھا. ان کو بھٹو کہہ رہا ہوں, بھٹو کی تو چلیں ٹھیک ہے, اس کے بعد ضیاء صاحب کی انہیں منافقت کا بھی پتہ تھا, لیکن ان لوگوں نے, لیکن وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بندہ کو جب کچھ نہیں ملتا تو بندہ سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ چلیں کچھ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. سارے لوگ عمران خان کی طرح تو نہیں نہ ہوتے, لیکن ایسے شخص کی ضرورت تھی. اس وقت بھی یہ لوگ آ سکتے تھے. یعنی انہی لوگوں نے جب آپ کو تصوف کے اوپر لگایا, جب انہوں نے اس ملک میں آپ کو یہ بتایا کہ جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ناول لکھے, تو سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں بتائی کہ اس ملک میں جتنا ڈرامہ جو ہے ضیاء الحق صاحب لگا رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, اس کا آخر میں انجام کیا نکلے گا. ان کو معلوم تھا. اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہوئے. تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں کچھ بھی ان کی مرضی کے اب ہونا شروع ہوا ہے, اب لوگ اٹھے ہیں, آپ یہ کہیں کہ جی وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ کیسے ان کے ہوتے ہوئے, کیوں یہ کوئی خدا ہے؟ اگر میرے جیسا شخص ان کے ساتھ پنگا لے سکتا ہے تو وہ تو ماشاءاللہ پھر ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ریسورسز ہیں, تو لیڈر ہیں وہ لوگ, تو یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. بات صرف عمران خان کیوں کھڑا ہے ان کے سامنے اس طرح, تو پھر جب چاہیں یہ جس شخص کی آواز بند کر دیں, اور یہ کرتے بھی ہیں. لیکن وہ وقت لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی. یعنی وہ کہتے ہیں نا اللہ کہ میں رسی دراز کر دیتا ہوں, تو ان کی رسی دراز کی ہوئی تھی جو کہ آہستہ آہستہ اللہ نے اپنی طرف کھینچنی ہے, کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ انصاف کے لیے کھڑی ہو جائے. تو اس وقت جہاں پہ جو آپ کے لیے مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں, تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تبدیل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے. اور کب تبدیلی آئی ہے؟ جب یہ 9 مئی کا انہوں نے واقعہ بنایا, اس کو یعنی ایک ایسا منحوس قسم کا انہوں نے واقعہ بنایا, اور اس کے اوپر لوگوں کو لا رہے کہ لوگ مان بھی لیں کہ یعنی آپ جو جھوٹ بولیں, آپ 71 کا جھوٹ بھٹو کے ساتھ ڈال دیں وہ بھی مان لیں. اور اس کی دماغ میں جو ہے نا یہ جرنیل ان کی یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے. اس نے یعنی ایک میٹنگ کی تھی جس کو راجہ عادل راجہ صاحب لے کر آئے تھے, اس کا جو کانٹیکسٹ تھا, اس میں جو ایجنڈا تھا, اس میٹنگ میں اس نے بات کی تھی کہ ہم نے جناب پیپلز پارٹی کو کرش کر دیا, اب ہم پی ٹی آئی کو کرش کریں گے. اور اس نے پوری کوشش کی, لیکن اب تم سے نہیں ہو سکے گا, یہ میں نے پہلے کہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضیاء جو ہے وہ ایک شاطر قسم کا انسان تھا, تم ایک بے غیرت قسم کے انسان. تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی ایسا ہی تھا, اس میں آپ کہیں کہ غیرت تھی, نہیں غیرت نہیں تھی, وہ بھی ایک منافق شخص تھا. یعنی جو منافق شخص اپنے آپ کو مرد مجاہد اور یہ کہے کہ میں نے 40 سال سے تہجد نہیں چھوڑی ہے, اور وہ جھوٹ یہ بولے کہ میں جی 90 دن میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد جناب وہ الیکشن نہ کرائے, اور اس کو آپ کہیں کہ یہ بڑا مومن تھا, اور لوگ پھر کہیں گے کہ جی مردہ لوگوں کو گالی, مردہ لوگ کہ جن کے اثرات ابھی تک زندہ ہیں. یعنی بھٹو نہیں ابھی تک مر پایا, ضیاء کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سن کے, اور اس کا بیٹا اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ منافقت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ اس نے سیٹ جو ہے وہ فارم 47 کے اوپر جیتی ہے, 45 پر وہ ہار گیا ہے, اور وہ بندہ اس سیٹ کو لے کر بیٹھا ہے. یعنی اگر آج بھی ان کی اولادوں میں بھی ضمیر نہیں جاگا, تو وہی بات ہے کہ یہ ضمیر نہیں جاگ سکتے. بعض تو چلے مصلحت کا شکار ہوئے نا, جیسے میں نے کہا یہ اسکالرز ٹائپ لوگ جو تھے, یعنی بانو قدسیہ ہو گئی, ان کے ہسبینڈ ہو گئے, اور بہت سارے لوگ تھے. اور بعض جو تھے عطاء الحق قاسمی جیسے لوگ تھے, جو غیرت کا درجہ ان کا ان سے زیادہ نیچے تھا, اور انہوں نے جناب کتنا ویاگرا کا جو ہے کہ بل بنا دیا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. یعنی بوڑھا اس کی ٹانگیں قبر میں ہیں. میں ایک دفعہ اس کی جناب وہ برتھ ڈے پارٹی تھی وہاں پہ الحمرہ ہال میں, وہاں بیٹھے تھے, تو وہاں جناب باتیں کر رہے ہیں انتہائی, وہ کاشمیری کیا نام ہے, عابد کاشمیری صاحب جو اداکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یعنی ایک عابد کاشمیری جیسے شخص کو اس جیسے 2 نمبر بندے کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو میڈیا میں اور زیادہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو ایسا پھر یہی ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کی گودوں میں بیٹھ کر جو ہے اپنے جو ورلڈلی جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. تو اب جو ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ اب وہ دور بدل گیا ہے. اب لوگ جو ہے وہ نہ صرف سوشل میڈیا آنے کے, بلکہ ان کو ایک خان صاحب نے شعور دے دیا جس کی وجہ سے ان کا رہنا, ان کا جینا مشکل ہو گیا. تو یہ تو آخری یعنی وہ دم پہ جب چراغ ہوتا ہے ایسے ہی پھڑپڑاتا ہے, جلد اس کی جو ہے ڈیتھ واقعہ ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی گفتگو میں کوئی وہ تیار کر کے تو نہیں کرتا, تو ہوتی رہے گی. اگر آپ سنتے بھی رہیں نہ بھی سنیں تب بھی میں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں. تو چلیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.